الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سورہ قریش ہے، قریش کے نام سے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گیری کا بازار بہت تیزی سے تھا، یعنی قتل کا ہونا اور قتل کا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ان کی مزاج میں، ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے وہاں دشمنی کرم کرم پر تھی، ایسی ایسی لڑائیاں ان سے ہوتی تھی معمولی باتوں پر کہ باپ اگر مر رہا ہو تو اولاد کو وصیت کر کے بڑھتا تھا کہ میری اس سے جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، تم بھی اس خاندان والوں سے لڑتے رہنا۔ یہ قتل و غارت گیری کا بازار مکہ میں جاہلیت کے زمانے میں بہت تیزی سے چلتا تھا۔ آزادی کے ساتھ سفر کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کوئی انسان اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ٹولے کے ساتھ بھی، جماعت کے ساتھ بھی اگر کوئی سفر کرتا تو مکمل طور پر جان کا اور مال کا خطرہ رہتا تھا کہ جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی لوٹا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قریش والوں کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے، ان لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو کہ قریش کے لوگ عادی ہیں کہ یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ یہ لوگوں کی تجارت کا جو معاملہ تھا وہ یمن اور شام سے چلتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمین یہ زرخیز نہیں ہے بلکہ سنگلاخ وادیاں ہیں۔ پہلے بھی وادی تھی، وہاں سبزہ نہیں ہوتا ہے، وہاں غلے اور فصل نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہاڑ ہیں، ریتیلے علاقے ہیں، ریتیلے میدانات ہیں، تو وہاں سبزہ اگنے کی کوئی ایسی ایشو نہیں، اگتا ہی نہیں ہے وہاں۔ تو یہ لوگوں کی سفر، کھان پینے، تجارت کا جو غرض ہوتا تھا وہ یمن اور شام کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن کا علاقہ گرمی کے موسم میں یہاں سے جاتے تھے، یہاں سردی کے موسم تھے تو وہ گرم رہتا تھا، اور گرمی مکہ میں جب ہوتی تھی تو ملک شام کا سفر کرتے تھے تو ملک شام کا سفر ٹھنڈا ہوتا تھا، تو وہ اپنے میں اس حساب سے ملک شام اور یمن کا سفر تجارت کی غرض سے کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے واسطے سے ان کو ایک بات پہنچا رہے ہیں کہ مکہ کے قریش، یہ قریش کے لوگوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل خاندان قریش کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کو اسماعیل میں سے، اور اسماعیل کو کنانہ میں سے، اور کنانہ کو قریش میں سے، قریش کو بنو ہاشم میں سے، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا ہے، یعنی مجھے چنا گیا ہے۔ تو قریش کا خاندان افضل سمجھا جاتا تھا اور اس کی عزت، ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ ان کو احسان گنائیے، ان پر احسانات اللہ نے کتنا بڑا کیا ہے کہ یہ ملک شام کا سفر اور ملک یمن کا سفر بغیر خطرے کے پورا کر دیتے اور بڑے اچھے نفع کما کر کے، اچھی تجارت کر کے، اچھا بینیفٹ لے کر کے واپس مکہ میں پہنچتے ہیں، اور ان کی تجارت میں نفع ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
ہے، عزت ہے، تو یہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تم کعبہ کی خدمت گزار ہو، کعبہ کی پاسداری کرتے ہو، اس لیے لوگ تمہاری عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور اس صورت کا پچھلی صورت سے تعلق ہے کہ آپ نے گزشتہ کل سنا کہ سورہ فیل کے اندر ابرہہ نامی جو لشکر آیا تھا بادشاہ لے کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خراب کر دیا، بھوسا بنا دیا۔ تو لوگوں کے دل میں اس واقعے کے بعد قریش کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی کہ یہ لوگ کعبہ کے پاسدار ہے، کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو کبھی چھیڑا نہ جائے، ان کو اکسایا نہ جائے، ان کا مال نہ لوٹا جائے، ان کی جانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں، تم یمن کا سفر کرتے ہو، ملک شام کا سفر کرتے ہو، راستے میں نہ تمہارا کوئی مال لوٹتا ہے، نہ کوئی جانوں کا نقصان ہے، بلکہ تم یہاں سے خالی آ جاتے ہو اور ملک شام سے واپس آتے ہو یا یمن سے واپس آتے ہو تو اچھی تجارت کما کے آتے ہو، منافع کما کر کے آتے ہو۔ تو اس کا کیا صلہ، اس کا کیا حکم تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس تم هَٰذَا الْبَيْتِ، اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ تم جو پوجا کرتے ہو بتوں کی، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ حق یہ ہے کہ جب تم پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک خالق کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں فرمایا رب البیت، یہ اللہ کی صفت بیان کی، یعنی بیت کا یعنی اللہ کا گھر، کون سا؟ وہ پالنے والے رب کا گھر ہے، وہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ جب تم کعبہ کی ماننے اور کعبہ کے رب کی عبادت کرو گے اور پورا پاٹ چھوڑو گے بتوں کی تو تم زیادہ قابل عزت ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یہ قریش کے لوگوں تھوڑا یہ بھی سوچو کہ جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا، تم بھوکے تھے، تمہارے پاس تجارت کا سامان نہیں تھا، تم تجارت کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تمہیں اس کعبہ کی برکت سے تمہیں تجارت ایسی ملی کہ تمہیں کھانے کے لیے گلے ملے، تجارت ملی۔ اس لیے پہلے تو یہ دور دور سے گلات لاتے تھے، لیکن طائف کا علاقہ اللہ نے سرفیس بنا دیا، بڑا سرسبز و زرخیز بنا دیا، تو مکہ سے طائف بہت کچھ ہی کلومیٹر پر ہے۔ اب یہاں سے گلہ مل جاتا ہے، یہاں سے اناج مل جاتا ہے، یہاں سے تمہارے کھانے کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ پہلے تو تم ملک شام جاتے تھے کئی دنوں کا سفر کر کے، اب تمہیں لمبا جانا نہیں پڑتا، بلکہ طائف کے سر پاس نہیں ہے، وہاں سے گلے مل جاتے ہیں، تمہارے گلے کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، تمہارے کھانے کا انتظام کیا۔ اور فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف اور ڈر سے امن میں رکھا۔ تم راستے میں جاتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ مکہ کے قریش کو اللہ تعالیٰ نے قریش نام کی آیت سورت نازل فرما کر ان کی ان چیزوں کی طرف آگاہ کیا کہ جب تم پر پروردگار نے اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی انعامات نازل کی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم مورتی پوجا کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو اور صرف ایک خالق کی اور ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ یہاں آخر میں اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یہ شکر گزاری کی آیت ہے کہ انسان کو دین کے معاملے میں، دینی معاملے میں جب اس کو دنیا کی نعمتیں ملنا شروع ہو تو انسان کو پھر عبادت میں زیادہ لگنا چاہیے۔ جب اللہ ہمیں ایمان کی بنیاد پر گھر بیٹھے عزت سے پلا رہا ہے، عزت سے پہنا رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، تو ایسا حالت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے ساتھ عبادت میں اپنا وقت زیادہ لگانا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے۔ انسان اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن زبان سے شکر گزاری نہیں، اور ایک جانور ہے اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے۔ دیکھیے
بہت سے واقعات ہیں. ایک شاعر نے عجیب جملہ لکھا ہے اشعار کی شکل میں کہ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شعاع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اس ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے انسان اور تو اللہ کے لیے بنایا. یعنی اس ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا اور فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تو پھر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کا حصہ گزار دے. نعمت کی ناشکری سے انسان کی نعمتیں چھین لی ہیں اور نعمتیں جب ملتی ہیں تو پھر اگر شکر گزاری نہیں ہوتی تو پھر اللہ ان نعمتوں کو لے کر کے کسی اور شکر گزار بندوں کو دے دیا کرتے ہیں. کئی واقعات ہیں اور احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں. صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے کہ پیڑ پر پتھر بندے ہوئے ہونے کی حالت میں شکر گزار ہیں. 3 دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا. آپ علیہ السلام اللہ کی شکر گزاری کرتے. 3 ماہ ہو گئے. اپنی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نکاح میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کے گھر میں 3 چاند گزر جاتے یعنی 3 مہینے ہو جاتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور اگر کھانا نصیب ہو گیا تو صبح کا کھانا کھا لیا تو شام کو نہیں ملا اور شام کو کھا لیا تو صبح کو نہیں ملا. کیسی وہ حالت پیش آتی کہ افطار کے لیے کھجور کا استعمال کر لیا اور سحری پانی میں روزہ شروع کر لیا. یہ نعمت اتنی ساری مشکلات اتنی ساری پریشانیوں کے بعد کیا حال تھا کہ سب سے عبادت گزار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد تورمت قدماہ. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، پیروں پر ورن آ جاتا، اتنی عبادت کرتے تھے. اور پھر مرض الوفات کے اندر تو اور زیادہ عبادت کا مشغلہ زیادہ بڑھ گیا اور عبادت شروع کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا. اس مال کے دینے کے بعد اللہ کی شکر گزاری میں رب اللسان رہا کرتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صاحب مالدار بنایا تھا لیکن حال یہ تھی کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزاری، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس لیے انسان کو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے. آج انسان کہتا ہے مجھے تو اللہ نے غریب بنا دیا، میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے، اللہ نے میرے علاوہ دوسرے کو کیا نہ کیا نواز دیا. یہ غلط ہے. اللہ نے تجھے نعمتیں نہیں دی. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس آنکھ نہیں اس کو پوچھ کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے. جس کے پاس کان کی سننے کی طاقت نہیں اس سے پوچھ کہ کان کی طاقت کیا ہے. جس کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اس سے جا کے پوچھ کہ زبان کی کیا قیمت ہے. جس کے پاس جسم ہے لیکن طاقت نہیں ہے، بالکل جسم چارپائی کے حوالے ہو چکا ہے، اس سے پوچھ کے طاقت کیا نعمت ہے. کیا نہیں دیا اللہ نے؟ کون سی نعمت سے ہمیں نہیں دیا ہے؟ ہر نعمت اللہ نے ہم کو دے دی ہے، بس ان نعمتوں کو استحضار نہیں ہے، اس کے زبان سے ناشکری کے بول نکلتے ہیں. اگر انسان کو اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری ہو تو وہ تو یہ کہے گا اللہ تجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے. ایک بزرگ ہے علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، نئے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہے تھے کہ اوپر سے کسی عورت نے کچرا ڈال دیا. وہ ڈال رہی تھی راستے پر لیکن وہ سارا کچرا آ گیا بایزید بستامی کے جسم پر. جیسے ہی ان کا جسم کے کپڑے جو تھے وہ گرد و غبار والے ہو گئے تو نیچے بیٹھ کے رو کے اللہ سے کہنے لگے یہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ میرے جسم کے کپڑوں کے اوپر تو نے کچرا ڈال دیا. تو ساتھ خالد نوز نے کہا حضرت اس میں کون سی شکر گزاری ہے؟ یہ تو بہت بری چیز ہے.
آپ کے کپڑے میلے ہوئے، گرد و غبار آلود ہو گئے، تو سامنے سے جواب دیا میں تو اس قابل تھا کہ میرے جسم پر اللہ آگ برسا تھا، کیونکہ میرے عمل ایسے وقت کے بزرگ ہے، وقت کے ولی ہے، وقت کے ابدال و قدر ہے، لیکن اللہ کی نعمت کی یہ حال ہے کہ کچرا ڈالنے کے بعد اپنے آپ کے اوقات کو بھلا دیا۔ اس لیے انسان نعمت کے ملنے کے بعد بھول نہ جائے، بلکہ نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے علم دیا تو علم پر اللہ کا شکر ادا کرے، مال دیا مال پر اللہ کا شکر ادا کرے، جمال دیا جمال پر اللہ کا شکر ادا کرے، صحت دی صحت پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ آپ حضرات اکثر سفر کرتے ہو، آپ دیکھتے ہوں گے اپنی کہیں گاڑی کھڑی کر دی، وہاں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، کانچ پہ مانگتے ہیں، جب کانچ ہم نیچا کرتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں، روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ عورت آ جاتی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی نواسی ہے، وہ کسی کی پوتی ہے، لیکن نانی شبیہ کی وجہ سے روڈ پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اللہ کا اس وقت شکر ادا کرے، اے مالک تو کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ بھیک مانگنے سے بچا کر کے تو مجھے چھت کے نیچے عزت کے ساتھ روٹی کھلا رہا۔ میں تو اس قابل تھا کہ کتے کی طرح روٹی پھینک دی جاتی اور میں اٹھا کے اس کو کھاتا، لیکن مولا آپ نے عزت کے ساتھ کھلایا، عزت کے ساتھ پلایا، یہی تو سب سے بڑا شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے، جو نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں اللہ چھین لیتے ہیں۔ بہت سو کو دیکھا پہلے ناز و نعمت میں تھے لیکن پھر غربت میں آ گئے۔ یہ نہ کہیں کہ غربت ہی مل گئی، بلکہ ہو سکتا ہے کسی نعمت کی ناشکری کی سزا مل رہی ہو۔ ایک بزرگ نے واقعہ اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انسان گرمی کے سخت موسم میں بغیر جوتے کے مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں تیری عبادت کرنے آیا، بغیر جوتے کے آیا ہوں، جوتا تو دے دے، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا کام ہے جوتے دینا تاکہ میں اس دھوپ سے بچ جاؤں۔ یہ دعا مانگ کے مسجد سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ اپاہج جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، سخت دھوپ میں گھسٹ کے اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے زبان سے جملہ نکلا، یہ اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، تو نے تو مجھے پیر دیے، جھوٹا نہیں کیا، میں اس میں شکوہ کر رہا ہوں۔ یہ تو پیروں کے لڑکپن کی حالت میں اور پیر کی معذوری کی حالت میں تیرے دربار میں سخت دھوپ میں عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے جب کسی معذور کو دیکھیں، اندھے کو دیکھا، بہرے کو دیکھا، گونگے کو دیکھ لیا، اپاہج کو دیکھا، تو اس وقت ہمیں ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل اور شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا کہ وہ بندہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کریں۔ آج آپ اندازہ لگاؤ جو نعمت رمضان سے پہلے نہیں ملتی، ہمیں رمضان میں اللہ کیسی کھلاتا ہے، کیسی کھلاتا ہے۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھ کے سوچے، کبھی کھانے بیٹھے اور سب بیٹھے تھک کر سوچے کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کبھی گھر کے سارے افراد اکٹھا بیٹھ کے نہیں کھایا کرتے، لیکن جب رمضان آتا ہے ایک ہی دسترخوان ہے، پلیٹوں میں نعمتیں سجی ہوئی ہیں اور اللہ پھر ہم نعمتوں کی لذت ہمارے منہ میں دیتا ہے، وہ رب کا شکر گزاری بننا چاہیے۔ اس لیے شکوہ نہ کرے بلکہ شکر گزار بنے۔ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو پہلے بھی بیان کیا، جو ہمارے لیے اجازت کرتا ہے۔ آپ حضرات سفر میں جاتے ہو تو سفر کا تجربہ کرتے ہو،
یہ سورہ قریش کی ایک آیت میں یہ فضیلت ہے کہ جب انسان سفر میں نکلے تو دشمن کے ڈر سے بچنے سے سورہ قریش کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کی تکلیفوں سے اور دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک کتاب ہے خطبۃ ذوالفقار، اس میں حضرت کی واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے مالداری دی، وہ صاحب مال تھا اور اس نے ایک خوبصورت عورت سے شادی بھی کی۔ ایک دن یہ دونوں میاں بیوی کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا تناول کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک دی اور آواز لگائی کہ غریب ہوں اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، غریب ہوں اللہ کے نام پہ سواری ہوں مجھے روٹی دے دو۔ وہ انسان غصے میں آ کر کہا ایسے ہی آ جاتے ہیں منہ لگا کر کے، ان کی تو عادت بنی ہے مانگنے کی، یہ تو بھکاری ہے۔ اس کی زبان سے ناشکری کا بول نکل اور اس نے اپنے دروازے سے دھکے دے کر کے نکال دیا۔ چند دن ہوئے کہ پھر اللہ ناشکری کی بنیاد پر نعمت چھیننا شروع کر دی۔ کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، فیکٹری میں گھاٹا ہو رہا ہے، پھر قرض پر قرضہ بڑھ رہا ہے، پھر وہ دن آیا کہ گھر بیچنا پڑا، ساری دولت بیچنی پڑی، اور پھر وہ دن آیا کہ دونوں میاں بیوی کو کھانے کے لیے لقمے نصیب نہ ہوئے۔ مجبوراً اس نے عورت کو یہ کہہ کر کہ اب تو میرے گھر نہیں رہ سکتی کیونکہ اب میں تیری روٹی کا انتظام کرنے کا محتاج ہو چکا، اس لیے میں تجھے راضی سے طلاق دیتا ہوں، تو یہاں سے نکل جا، اپنے ماں کے گھر چلی جا۔ عورت کو طلاق ہوئی اور وہ ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ایام کے بعد اس کا ایک رشتہ آیا جو وہ بھی مالدار تھا۔ اس نے مناسب سمجھا ایک بیوہ ہوں، ایک طلاق شدہ عورت ہوں، طلاق ہو گئی ہے، جو بھی رشتہ نصیب ہو رہا ہے لاؤ نکاح کر لوں، تو اس نے اس تجارت والے سے پھر اپنی بات پکی کر کے اس کا نکاح ہو گیا اور نکاح کر کے پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور دروازے پر دستک کی، اللہ کے نام پہ میں روٹی کا سوال کرتا ہوں، مجھے روٹی دے دو۔ نظام تو دیکھو کیا خدا ہے، کیا کبھی کبھی سبق سکھا دیتا ہے، کبھی کبھی عبرت کے واقعات ہمارے سامنے دکھا دیتا ہے تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد نعمتوں کو استعمال کرتے خالی کو نہ بھول جائے۔ آواز لگائی تو اس شوہر نے ہاتھ میں روٹی اور کچھ چیزیں لی اور عورت کو بھی اور کہا کہ جا اس غریب کو لے کر گیا۔ جیسے عورت کہنے کے لیے گئی اور دروازہ کھولا تو اس کی جیسی نظر پڑی، نظر پڑتی ہوئی چیخ کے زور زور سے رونے لگی۔ شوہر لوٹتا ہوا آیا، اس نے پوچھا کیا ہوا، کیوں چیخ رہی رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو سامنے دروازے پر جو غریب اور بھکاری کھڑا ہے یہ پہلا شوہر ہے میرا۔ تو اس نے آگے سے کہا اگر یہ تیرا پہلا شوہر ہے تو تیرے پہلے شوہر کے دروازے پر جو بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا میں خود سائی بن کر کے آیا تھا، آج اللہ نے مجھے وعدہ بنایا اور تیرے پہلے شوہر کو غریب بنا دیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ جب تیری نعمت سے کوئی کھا کے کوئی ٹکراتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کتنی عورتیں ہیں جو بھیک مانگتی ہیں اور ایک ہماری عورتیں ہیں جو ہمارے دسترخوان پر عزت سے ایک عزت کے ساتھ کھانا کھانی ہوتی ہے۔ ایک ہماری عورت اور ایک یہ عورت دونوں ہیں، لیکن ایک بھیک مانگ کے کھا رہی ہے اور ایک عزت کے ساتھ نیوالے کھا رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنی عورتوں کو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا سبق سکھائیں، بچوں کو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا سبق پڑھائیں کہ جو کچھ ملا ہے ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر یا ہماری عقل مندی پر یا ہماری طاقت کے بلبوتے پر نہیں ملا، یہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے دربار سے آیا ہے۔ اللہ اگر شکر گزاری کریں گے اللہ دے گا، ناشکری کریں گے تو اللہ چھین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری
امت کو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، جو دیا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے وہ بھی عبادتوں کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔